اللہ تعالیٰ نے ان گنت جہان پیدا فرمائے اور ہر جہان میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائیں اس کا مقصود انسان ہی ہے۔ پروردگار سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ اقبال نے کہا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کائنات بھر کا مخدوم یہ انسان ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اوصاف اور عالی شان امور کا خوگر بن جائے، اگر یہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا شروع ہو جائے تو اللہ اسے ایسا رتبہ اور شان دیتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے نصیب پہ رشک کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اپنے اعمال کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو کر پستی کی طرف آ جائے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے۔ بلا شبہ ہر خیر و بھلائی اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ اچھا ماحول، نسبی شرافت وغیرہ کرم نوازیوں کا ذریعہ ہیں۔ انسان جتنے اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ کردار سے متصف ہوگا وہ خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو اپنے کردار میں، اوصاف میں دنیا بھر کے لیے منارہ نور ہیں، جن کی زندگیاں لوگوں کی زندگی بنانے کے لیے مشعل راہ ہیں، ان میں سے ایک ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حیدر کرار کے شہزادے اور لخت جگر، سیدہ کائنات کے نور عین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نسبی شرافت میں بھی اعلیٰ مقام عطا کیا اور ان کو ماحول بھی ایسا بے مثال ملا۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے بھلائیوں کے ایسے نقوش چھوڑے، خدمت اسلام کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے، قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا اور ایمان کو تازگی ملتی رہے گی۔ ہر شخص فخر سے کہتا ہے کاش اسے کردار حسین میں سے ایک اپنانا نصیب ہو جائے۔ اہل ایمان ان کے کردار کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان رہے، غیر مسلم بھی جب انصاف سے سیرت حسین پڑھتے ہیں ان کا دل بھی ان کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ ایسی عظمت، ایسی رفت، ایسی شان اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ یہ وہ ننھے شہزادے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے محور و مرکز ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مقام پر ان کو اپنی محبتیں عطا فرمائی، خصوصی شفقتوں سے نوازا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ شہزادے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر شخص کی جو نسل چلائی وہ باپ سے، باری آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سرکار فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں رکھا ہے، ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے۔
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ ابْنِ ابی طالب، اللہ نے میری نسل پاک کے لیے پشت علی کو پسند فرما لیا ہے۔ اب صلب علی ہے، بطن فاطمۃ الزہرا ہے، قیامت تک نسل مصطفیٰ کی چل رہی ہے۔ یہ نسل پاک 5-12 پہ جا کے ختم نہیں ہوتی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا ہر فرد ہمارے لیے عظمتوں کا اور محبتوں کا محور و مرکز ہے۔ سرکار کی نسل پاک کے لیے ان ننھے شہزادوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جن میں سبط مصطفیٰ، سید الشہداء، امام ہمام، ابو عبداللہ سیدنا حسین ابن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ آپ ہجرت کے 4تھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے گٹی امام حسین کو عطا فرمائی اور پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی جعفر۔ فرمایا رب کا حکم آیا ہے ان کا نام حسین رکھنا ہے۔ حسین اسے کہتے ہیں جس کی ذات میں حسن پوشیدہ ہو، جو حسن کا محور و مرکز ہو، کائنات کے سارے حسن جس کی ذات میں جھلکتے دکھائی دیں، اسے امام حسین کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین سے ہماری محبت کی وجہ یہ ہے، جو ہمارے آقا کا محبوب ہوگا وہ ہمارا بھی محبوب ہوگا، ہمارے آقا کا جو محبوب ہوگا وہ ہمارا بھی محبوب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے۔ بچوں کو چومنا تو عام ہے، ہمارے آقا ان کو سونگتے بھی تھے۔ حضرت یعلا بن مرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر حدیث کا نمبر 3775 ہے، سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 144 ہے۔ راوی حضرت یعلا بن مرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کھانے کی دعوت پہ جا رہے تھے، اچانک سرکار کی نظر پڑی حسین گلی میں کھیل رہے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت پہ قربان۔ جیسے ہی کھیلتے ہوئے نظر آئے تو سرکار باقی صحابہ کو چھوڑ کر، توجہ ادھر، باقی صحابہ کو چھوڑ کر آگے بڑھے، جیسے بچوں کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ فجعل الغلام یفر ہا ہنا و ہا ہنا ویضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ اب جیسے بچے بھاگتے ہیں، حسین کبھی ادھر بھاگتے ہیں تو کونین کے والی ان کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی حسین ادھر بھاگتے ہیں تو سرکار ان کے پیچھے ایسے ہاتھ کر کے ایسے بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بھاگتے بھاگتے سرکار نے ان کو پکڑ لیا۔ حتی اخذہ فجعل احدی یدیہ تحت ذقنیہ والاخری فی فاس فرسہ، سرکار نے ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا ان کی گردن کے نیچے رکھا، فقبلہ، سرکار نے ان کی گردن پہ بوسہ دیا۔ آپ نے سنا سرکار ماتھے پہ بوسہ دیتے، رخسار پہ، اب سرکار گردن پہ بوسہ دے رہے ہیں، توجہ گردن پہ، اور اس طرح محبت سے پکڑ گئے، اور ساتھ ہی فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی ہمارے ساتھ محبت میں تفریق نہیں، فرمایا کہ میرا محب حسین سے ضرور پیار کرے گا، اور حسین سے پیار کرنے والا ضرور مجھ سے بھی محبت کرے گا۔ اور فرمایا احب اللہ من احب حسینا، فرمایا جو حسین سے پیار کرے گا اللہ بھی اس سے پیار کرے گا۔ حسین سبت من الاسباط، اور فرمایا حسین میرے پیارے نواسے ہیں، یعنی میری نسل حسین سے چلے گی اور اولاد حسین بہت ہوگی۔ یہ بشارت بھی ہے، اب دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو سادات کرام ملیں گے۔ سادات کا ادب کیا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے پیار اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے پیار ہے۔
آلہ فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. یعنی جن کا مقام یہ ہے کہ جن کے خمیر کو خون رسول سے گوندا گیا، بتائیے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ سرکار ان سے پیار کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین سے پیار کرتے تھے، ہم خلفائے راشدین سے پیار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے، ہم بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں. قاعدہ یہ ہے محبوب المحبوب محبوبن، محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی ہمیں محبوب ہوتا ہے. اب ہمارے آقا کی محبتیں جن جن ہستیوں کے لیے رہیں، ہمارے آقا صحابہ سے پیار کرتے رہے. ایک ایک مجلس میں بیٹھ کے سرکار نے 10 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا. ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جس سے پیار کرے سب سے پیار کریں. اس میں پھر سلیکٹیو نہیں ہوگا کہ ان میں سے چند لوگوں سے پیار آپ کر لیں باقیوں سے نہ کریں. ہمارے آقا نے جن جن ہستیوں سے محبت کی اور اپنی محبتوں کے ساتھ جوڑا، ان سب سے پیار کرنا یہی اہل ایمان کا وتیرہ ہوتا ہے. اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی محبت کا معیار ہوتا ہے. اور پھر یاد رکھیں امام علی مقام سے ہماری محبت دنیا کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ سارے بولیں اللہ کی رضا کے لیے نا، اور اللہ ہی کی رضا والی محبت قابل قبول ہے. معجم الکبیر حدیث کا نمبر 2880، امام علی مقام فرماتے ہیں، خود فرمایا من احبنا للدنیا فإن صاحب الدنیا يحبه البر والفاجر. فرمایا جو ہم سے دنیا کی مفاد کے لیے پیار کرے گا تو فرمایا دنیا کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس میں نیک و بد سارے رہتے ہیں، سارے محبت سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں. فرمایا من احبنا للہ کننا نحن وہو یوم القیامہ کہاتین. فرمایا جو مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے گا قیامت کے دن ہم دونوں یوں ہوں گے، آپ نے شہادت کی انگلی کے ساتھ انگلی ملا دی. فرمایا جو مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے گا وہ قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا کہاتین. الموجب الکبیر. تو اس سے پتہ چلا ہمیں امام علی مقام سے یوں پیار کرنا ہے کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو. اس لیے گرامی قدرات، اللہ رب العزت جب ان پاک ہستیوں کو یہ اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، یہ منصب شہادت کے اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچے، جو سید الشہداء کا مقام پاتے ہیں، یہ عالی امور اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کو عطا کیے. ان کی سیرت میں، ان کی کردار میں، ان کی زندگی میں، ان کی ظاہری آیات، ان کی باطنی آیات، آپ ایک ایک وصف اٹھا کے دیکھیں. نانا جان کی سنت پہ عمل بھی کرتے ہیں، عاجزی ان کے رگ رگ میں رچی بسی ہوئی ہے، دل جوئی ان کا شعار ہے، غریب نوازی و بندہ پروری ان کی خاندانی ریت ہے، علم سیکھنا سکھانا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، رب کی رضا اور تقدیر پہ راضی رہنا یہ ان کا شیوا ہے. وہ صرف نسبی وجاہت پر نہیں رہے، اللہ نے علم میں، حلم میں، ادراک میں، شعور میں اور یہ ساری عظمتوں میں وہ مقام عطا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور سیرت کے ظاہری طور پر آپ نے باب رقم کر دیے اور سرکار کی سنت کو اسوہ حسنہ سمجھ کر پوری دنیا کے سامنے شیئر بھی کر دیا. یعنی آپ کا کردار، اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والے، سرکار کی سیرت طیبہ کا مظہر اتم. ایک دن سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں شہزادوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں، پیارے آقا ہازان ابناک، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ورثہما شیئا، انہیں کوئی وراثت عطا فرما دیجئے. دونوں شہزادے حسن و حسین
توجہ، اب ہمارے آقا وراثت بانٹنے کے لیے آ گئے. ہمارے آقا نے یہ نہیں کہا حسن کے 1,00,000 دینار اور حسین کے 1.5 دینار. نبی کی وراثت باغ، پیسے، دولت، پلاٹ، زمینیں یہ نہیں ہوتی. نبی کی وراثت اللہ کا قرآن ہوتا ہے، حدیث مصطفیٰ ہوتی ہے. نبی کی وراثت پیسہ دولت، سرکار فرماتے ہیں نحن الانبیاء، ہم گروہ انبیاء ہیں. لا نارث ولا نورث، نہ ہم کسی کے مال کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. نبی جو دولت پیسہ چھوڑے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ صدقہ. نبی کی میراث کیا ہے؟ دیکھیں نا، ابو ہریرہ مدینہ شریف کے بازاروں میں گھومتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ لوگوں یہاں کاروبار کر رہے ہو، مسجد نبی میں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. غافل لوگ دوڑ کے آتے شاید پیسے بنٹ رہے ہیں، تو دیکھتے پیسے نہیں تھے، وہاں رسول اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی تھی. فرماتے یہی میراث ہے. تو آج بعض لوگ تو ان باتوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جی فلاں کو وراثت نہیں دی، فلاں کو نہیں. اور نبی کی میراث قرآن و سنت ہے. نبی کی وراثت دولت پیسہ نہیں ہے. اسی لیے گرامی قدر حضرات، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں شہزادے سیدہ پاک لے کر ان کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور عرض کرتی ہیں ورثہما شیئا، پیارے آقا ان دونوں کو وراثت عطا فرمائے. کن کن کو وراثت دینی ہے جی؟ حضرت امام حسن اور دوسرے کون ہیں جی؟ حضرت امام حسین. دونوں کے بارے میں جس وقت کہا نا انہیں وراثت دیں، تو ہمارے آقا وراثت دینے لگے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ام الحسن فلہ سعدتی وجودی، فرمایا حسن کی وراثت یہ ہے، اللہ نے جو مجھے سرداری عطا کی، میں نے اپنی سرداری کا وارث حسن کو بنا دیا. اس امت کے سردار کون ہیں؟ امام حسن. تو سرکار نے سرداری کا وارث کس کو بنایا؟ امام حسن کو. وجودی، فرمایا جو رب نے مجھے سخاوت کا وصف دیا ہے میں حسن کو اس کا وارث بناتا ہوں. امام حسن کی سخاوت کا یہ مقام تھا، 1,00,000 دینار آپ کی خدمت میں آتے، آپ مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی سارے بانٹ کے جاتے. 1,00,000 درہم. تو ہمارے آقا نے حضرت امام حسن کو 2 چیزوں میں وراثت دی، سرداری میں اور دوسری کس میں جی؟ سخاوت میں. سرکار فرماتے ہیں ام الحسین، حسین کی وراثت یہ ہے فلہ ہیبتی و جرتی، اللہ نے جو مجھے روب اور دبدبہ دیا ہے میں نے اس کا وارث حسین کو بنا دیا. و جرتی، اللہ نے جو جرت اور بہادری مجھے عطا کی میں نے اپنی بہادری کا وارث حسین کو بنا دیا. اب حسین سرکار سے کون سی وراثت پا رہے ہیں جی؟ روب اور دبدبے کی، اور دوسری کون سی ہے جی؟ جرت اور بہادری کی. تو گرامی قدر حضرات، یہ جرت اور بہادری ہمیں کربلا کے ریزگار میں نظر آتی ہے. کربلا کے ریزگار میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے پہنچے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی ظاہری حیات میں 7 سال پائے ہیں. کتنے جی؟ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ اور بولے تو صحیح، 7 سال. 7 سال انتہائی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی. اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی کہ کبھی سرکار سجدے میں ہیں تو حسین پشت پہ کھڑے ہیں، سجدہ طویل ہو رہا ہے. کبھی ایسا موقع بھی آیا، قربان جائیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار حسین کی زبان کو منہ میں رکھ کے یوں چوس رہے تھے جیسے کوئی میٹھی کھجور کو چوستا ہے.
آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا، سرکار نے حضرت مولا علی کو لعاب دہن عطا کیا، سرکار نے حضرت قتادہ کی آنکھ میں ڈالا تو روشن ہو گئی۔ واہ حسین تیری عظمت پہ قربان، تمہاری زبان کو سرکار چوس رہے ہیں۔ یہ امام علی مقام کا مقام، ننھے شہزادے سرکار ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے۔ کبھی سرکار سواری بنے ہیں، حسین اوپر سوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار محبتوں کا اظہار کیا، 7 سال تک یہ محبتیں حاصل نہیں سرکار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چاروں خلفائے راشدین کی محبتوں کا محور و مرکز حسین رہے۔ چاروں خلفاء آپ کی بارگاہ میں دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی، تمام دور میں ایسے رکھ کے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جاتا، حضرت امام حسین اس کو قبول فرماتے، یعنی ایسے پیش کرتے۔ خلفائے راشدین انتہائی محبتوں سے نوازتے اور اس طرح ہدیہ پیش کرتے۔ پھر آپ کے والد گرامی، آپ کے بابا جان حضرت مولا المسلمین شیر خدا علی المرتضیٰ، ان کی شہادت ہوئی 40 ہجری 20 رمضان المبارک۔ حضرت امام حسین کی عمر تھی 36 سال۔ کتنی تھی جی؟ 36 سال، جب ان کے والد گرامی حضرت مولا المسلمین شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت ہوئی، 36 سال۔ اس کے بعد 20 سال تک 41 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک سلطان اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظور نظر رہے۔ آپ کی خدمت میں لاکھوں دینار ایسے پیش کیے جاتے، حضرت امام علی مقام حکومت کی طرف سے ملنے والی اس مراعات کو قبول فرماتے رہے۔ کتنے سال جی؟ 20 سال تک سلطان اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے منظور نظر رہے، ان سے آپ ہدیہ وصول کرتے رہے۔ گرامی قدرات، رجب المرجب 60 ہجری میں جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو یزید لعین نے آ کے حکومت پہ قبضہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی علامات کو ملیا میٹ کرنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ جس وقت دین کی ان عظمتوں کو مٹانا شروع کیا، دربار میں سر عام گانا بجانا، شراب نوشی، فسق و فجور اور نمازوں کو چھوڑنا اس کا وتیرہ بن گیا، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف آواز حق بلند کرتے ہیں۔ آپ نے آواز حق کو بلند کیا کہ میرے نانا کا یہ دین نہیں تھا جس کا تم نے کس انداز میں حلیہ بگاڑا ہے۔ عراق والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے اہل کوفہ نے کہ آپ آئیے۔ اہل عراق نے عرض کیا، اور آپ صرف اس لیے کہ قیامت کے دن کہ میرا دامن تھام کے یہ میرے نانا کے سامنے شکایت نہ لگائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گزارش پیش کی تھی لیکن حسین آئے نہیں۔ آپ اسی وجہ سے اتمام حجت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑا، مکہ پہنچے اور وہاں سے عراق کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آپ کو طرح طرح کی تکالیف سے گزرنا پڑا، لیکن جس جرت اور بہادری کا وارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو بنایا، آپ نے اس جرت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ آپ سے کہا گیا آگے موت ہے، اقتدار کی لالچ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کا یہ جملہ آپ نے کہا اوا بالموت تخوفنی، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ ان عشت لم اندم، اگر میں زندہ رہا مجھے اپنی زندگی پہ ندامت نہیں ہوگی، میں رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میدان میں اترا ہوں۔ وَإِنْ أُقْتَلْ لَمْ أُلَمْ، اور اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو رب کعبہ کی قسم مجھے تکلیف نہ ہوگی، اس لیے کہ میں نے دین کے لیے اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا ہے۔
آپ کا یہ تاریخی جملہ جو جرأت و بہادری کا ایک خوبصورت استعارہ ہے، اور آپ آگے بڑھتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے آپ نے حق کی صداؤں کو بلند کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کسی اقتدار کی جنگ کی تھی، یا یہ تخت و تاج کے لیے آپ نکلے تھے۔ آپ کس تخت و تاج کی بات کرتے ہیں؟ حسین تو وہ ہیں اللہ نے جن کے خاندان میں سرداری رکھی ہے، جن کے نانا نبیوں کے سردار، جن کے بابا ولیوں کے سردار، جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار، جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے یہ سرداری تو آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ حکومت کے لیے نہیں، تخت و تاج کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے نکلے۔ آپ عراق میں پہنچے، اہل عراق نے بے وفائی کی، آپ کا ساتھ نہ دیا، اور بدبخت یزیدی فوج نے زبردستی آپ سے یزید کی بیعت لینا چاہیے، آپ نے اس کو قبول نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتے تو گرامی قدر حضرات قیامت تک کوئی کہہ سکتا تھا کہ فاسق و فاجر کی بیعت درست ہے اس لیے کہ امام حسین نے کی ہے۔ آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ بالآخر 10 محرم الحرام 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر مبارک میں 61 ہجری جمعۃ المبارک کے دن عراق کے شہر کوفہ کے قریب میدان کربلا میں آپ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ آپ شہید ہوئے، لیکن آپ ایک پیغام امت کو دے کے گئے۔ دنیا میں اب 2 طرح کی فکر ہے، پیدا ہر ایک دور میں ہوتے رہے یزید، مگر کسی حسین کی گردن میں خم نہیں۔ یزید ایک فکر کا نام ہے، حسینی بھی ایک فکر ہے۔ آج ہم یہ پاک دن مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں آج فکر حسین کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ فکر حسین کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں 70 زخموں کے ساتھ آپ مٹی سے تیمم کرتے ہیں، اور کربلا کے میدان میں تلوار کے سائے میں جو سجدہ ریز ہیں اسے فکر حسین کہتے ہیں۔ جن کی کربلا میں بھی نماز قضا نہ ہو، یہ حسینی فکر ہے۔ اور جو دربار میں بیٹھ کر نمازیں بھی چھوڑتا ہے، فسق و فجور بھی کرتا ہے، شراب اور لعاب کے ساتھ دیگر معاملات، اور وہ اپنے شباب کے معاملات کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو اس نے شراب و شباب کے ساتھ دنیا میں عام کی، یہ یزیدی فکر تھی۔ امام علی مقام نے بتایا ہم اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، کربلا کے ریزگار میں بھی تلواروں کے سائے میں نماز کا وقت ہوگا تو حسین یوں تلواروں کے نیچے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ گرامی قدرات، یزید فسق و فجور والا ہے، اس نے گانے بجانے شروع کیے۔ یہ حسین ہیں جن کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور حسینیوں نے جس وقت نیزوں پہ بلند کیا تو زبان حال سے ہر ایک کہہ رہا تھا یزیدیوں ناکام یہ نہیں تم ہوئے جو کٹ کے بھی سر بلند ہیں، اللہ نے سر بلندی ہی نہیں عطا فرمائی ہے۔ اور آپ نے نیزے پہ چڑھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اور قیامت تک کے مسلمان کو ایک پیغام دیا، مسلمانوں اگر تمہارے گھروں سے گانے بجانے کی آواز آئے تو یہ یزید کا کام تھا، اور اگر نیزے پہ چڑھ کے تن سر سے جدا ہو جائے اور قرآن کی تلاوت نہ رکے، یہ حسین کا کام تھا۔ فکر حسین یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجئے، فکر حسین یہ ہے کہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے، فکر حسین یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہو کر بھی تلاوت قرآن کرے، یہ حسینی فکر ہے۔ اور جو فسق و فجور اور گناہوں کی طرف بڑھنے والی فکر ہے وہ یزیدی فکر ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، ان پاک دنوں کو منانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم فکر حسین کو زندہ کریں، اور فکر حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آبیاری کا نام ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننھے شہزادے حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہیں تو آپ سرکار کا امامہ اپنے ہاتھ سے ایسے تھام لیتے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچہ بٹھائیں تو اس کے ایسے ٹانگوں کو پکڑ لیتے۔ یہ زبان حال میں عرض کر رہے تھے، نانا جان آپ کی دستار میں نے تھامی ہے، بس آپ میرے کربلا میں
اپنے قدموں کو مضبوط رکھنے کی دعا کر دیجئے، میرا آپ سے وعدہ ہے قیامت تک آپ کی دستار کو میں جھکنے نہیں دوں گا۔ تو حسین نے پھر جھکنے نہیں دیا، پھر دین کی سربلندی کے ساتھ اس مقام پر پہنچے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ بھی پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین اللہ کا سپاہی، اس کی ٹھوکر میں بادشاہی، جس تخت و تاج کے لیے یزید یہ جتن کر رہا تھا وہ تو امام حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اللہ نے جنتی جوانوں کی سرداری انہیں عطا کی۔ امام علی مقام شہید تو ہوئے، ناکام نہ ہوئے، قیامت کی صبح تک آپ نے لوگوں کے سر کو فخر سے بلند کر دیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی یزیدی فکر والے، باطل سوچ والے اٹھتے رہیں گے، پیدا ہر ایک دور میں ہوتے رہے یزید، مگر کسی حسین کی گردن میں خم رہی۔ آج بھی حسینی فخر کے ساتھ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، اور قیامت تک حسین زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک شہادت تھی، اللہ کا حکم تھا، اس حکم کے مطابق امام علی مقام نے اپنی شہادت جان آفری کے اپنی جان سپرد کر دی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شہادت حسین کا ذکر کرتے ہوئے فکر حسین اپنانے اور پیغام حسین کو عام کرتے ہوئے ان پاک ہستیوں کی شہادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔